بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. My dear respected brothers and sisters and children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, from today, I will be, inshallah, talking to you through the Facebook page of Jamia Radul Jannah Mississauga, inshallah. As you know, because of the COVID-19, the masajid has a very limited activities uh, because of the restriction on gatherings. کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے اس وقت پورے دنیا کے اندر ایک آئسولیشن اور کوارنٹین کی ایک صورتحال ہے جس میں گیدرنگز پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں مسجدیں بھی متاثر ہو رہی ہیں. تو جامع رحمت الجنہ مسیساگا جو آپ کی مسجد ہے الحمدللہ جی ٹی اے کی ون آف دا بزیسٹ ماسک الحمدللہ، جہاں سے کمیونٹی کی بے انتہا سروسز الحمدللہ پرووائڈ کی جاتی ہیں اور علماء کرام الحمدللہ دین کے معاملے میں لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. لہٰذا اب انشاءاللہ جب تک یہ پابندیاں ختم نہیں ہوتی یا نرم نہیں ہوتی، آن لائن ہی الحمدللہ آپ تمام ساتھیوں سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ. ہمارے مسجد کے امام حضرت مولانا سید رفاقت حسین شاہ صاحب انشاءاللہ وہ بھی آپ سے روزانہ مغرب کے نماز کے بعد درس قرآن دیا کریں گے یا کسی بھی موضوع پر، دینی موضوع پر بات کیا کریں گے انشاءاللہ. اور میں بھی انشاءاللہ آپ کے سوال و جواب، جیسے کہ جو الحمدللہ میرے درس قرآن میں بھی آتے رہے ہیں اور جو مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کے مسائل سمجھائے جائیں اور ان کے جو سوال ہوں ان کے جواب دیے جائیں. لہٰذا میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ مجھے بھیجیں. اب چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیسے پیروں کے پاس اور مولویوں صاحبان کے پاس، لیڈروں کے پاس بہت بڑی ان کی ٹیم ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس بھی ٹیم ہے، لیکن وہ میں اپنے ذاتی کاموں میں کبھی بھی ان سے ہیلپ نہیں لیتا ہوں. مسجد میں الحمدللہ وہ سب ہیلپ کرتے ہیں. تو میں یہاں پر اکیلا ہوتا ہوں، لہٰذا اگر آپ فیس بک پر کوئی سوال لکھیں گے تو مجھے نہیں پہنچے گا. آپ کو اگر سوال کرنا ہوگا تو آپ میرے یہ سیل فون پہ جو میں ساتھ رکھتا ہوں اور اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں. اور میرا نمبر میرے خیال میں سارے دنیا کے پاس ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. 4169945467 4169945467. تو ایک سوال جو سب سے پہلے ہمارے ساتھی نے کیا ہے، اور یہاں کیلگری میں الحمدللہ ہماری یوتھ کی جو ہفتے وار کلاس ہوتی ہے اس میں ٹورانٹو سے بھی، مسیساگا سے بھی، برانٹن سے بھی بچے اور بچیاں اس میں حصہ لیتے ہیں اور الحمدللہ ان کے سوالات و جوابات ہوتے ہیں. پورے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا وہ پروگرام ہوتا ہے ہر جمعے کو. تو اگر آپ اس میں اپنے بچوں کو رجسٹر کرائیں، اور دیکھیں اس میں چھوٹے بچے تو نہیں ہوں گے لازمی طور پر. In that course, it's a question and answer course. There is no sermon, there is no speech except answering your questions. So if you want to register your grown-up children, university going or high school going, کیونکہ اس سے نیچے کے جو بچے ہوں گے وہ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. کیونکہ میرا فوکس یہ ہے کہ اس یوتھ پروگرام میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی، لڑکے اور لڑکیوں کی ان سوالوں کے جواب دیا جائے جو اکثر ان کے ماں باپ نہیں دے پاتے ہیں یا جھجکتے ہیں اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہوئے، اور اکثر علماء کرام، امام صاحبان ان کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. اور لہٰذا الحمدللہ we know that in this country our youth need lot of guidance. They are very good, alhamdulillah, youth. They want to know Islam, they want to understand Islam, they want to practice Islam, but they also need some guidance. And most of the time, if not all the time, our youth do not get that guidance. So alhamdulillah, currently اس میں تقریباً 80 youth have registered themselves. تو اگر آپ بھی اپنے بچوں کو اس میں رجسٹر کروائیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں چھوٹے بچے نہیں،
grown up children جو ہائی اسکول کے اور یونیورسٹی گوئنگ ہیں. آج جو ایک سب سے اہم سوال جو پہلا سوال آج ریز کیا گیا وہ یہ سوال تھا کہ الحمدللہ ہم لوگ چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے یہاں فرقہ واریت نہیں ہوتی. دیکھیے میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑ جائیں. مراد یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان سب کہتے ہیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہو، ہمارا کسی بھی ڈینامینیشن سے سیکٹ سے، وی بلانگ ٹو any denomination or sect, we are all Muslim, alhamdulillah. But since there are many people who call themselves Muslims, they are doing a lot of wrong things too. So in this Western world especially, or in all over the world, Muslim youth is confused. Because when they go on in internet, they will find a lot of extremist, violent, and very intolerant message in the name of Islam. So they get confused with, is this Islam? Because they are calling themselves Muslim. ISIS, they call themselves the best Muslims. Al-Qaeda did the same thing. Boko Haram in Nigeria, they claim to be the best Muslims. Al-Shabaab in Somalia, they claim to be the best Muslims. So these all extremist, fanatic organizations call themselves Muslims. So that's why people are getting confused. So we call ourselves Sunni Muslim. But within Sunni Muslims, if you go, you will see a lot of people call themselves Sunni Muslim. But they disagree. We disagree with them completely. Yes, we do have one Allah and one Rasulullah alayhi salatu wasalam. But when it comes to the interpretation, the Saudi interpretation of Islam is way different than the mainstream Islam, the Orthodox Islam that a Muslim have been following for the last 14, 15 centuries. That is not mainstream Islam, what the Saudis and Salafis are doing. And that is the intention that I have and our team across this country has, to reach out to Muslim youth, to reach out to Muslims and non-Muslims, of course, and educate them what is true Islam, Orthodox Islam, the Islam that was given to us by Rasulullah alayhi salatu wassalam. The Sahaba Kiram Ridwanullahi ta'ala alayhim ajmain, they practiced, they professed, they preached. That is Islam. So now there is a Maulvi Sahab. I do not know him, but people listen to him on the internet. And I do not, is from Pakistan سے کوئی سا مولوی صاحب ہے اور جو انٹرنیٹ پہ، کیونکہ سوشل میڈیا نے ہر شخص کو لیڈرشپ رول عطا کر دیا ہے. اب جو بھی شخص انٹرنیٹ پہ آتا ہے، فیس بک پہ آتا ہے، سوشل میڈیا میں آتا ہے، جناب دھڑا دھڑ فتوے دیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ بیماریوں کے علاج بتائے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ وظیفے بتائے جا رہے ہیں. تو یہ تو یعنی بے شمار لوگ جو ہیں فیس بک نے کوالیفائی کر دیا ہے کہ وہ جناب مفتی بھی بن جائیں، عالم بھی بن جائیں، پیر صاحب بھی بن جائیں، عامل بھی بن جائیں، ڈاکٹر بھی بن جائیں، طبیب بھی بن جائیں. تو اس کے نتیجے میں there is a huge mix up between false and the truth. And a lot of people are not able to separate which is false and which is the truth. So I also never say that you follow me blindly, alhamdulillah. لیکن ایک بات کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس ملک میں گزشتہ 26-27 سال سے جو اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے پلیٹ فارم سے جو ہماری مساجد کا نیٹ ورک ہے اکراس دا کنٹری، وہاں سے جو کام ہو رہا ہے، کوئی بھی الحمدللہ آج تک بہت ان کو ہم نے چیلنج کیا، بہت ان کو دعوت دی کہ ڈائلاگ کریں، لیکن الحمدللہ کوئی بھی اس بات کو جو اللہ کی فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اپنے کرم سے، ہمارے استادوں کی نظر کرم ہے، ہم نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ان سے سیکھا ہے، ان کے طفیل ہی اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ کوئی شخص بھی ہمارا رد نہیں کر سکتا، کیونکہ الحمدللہ یہی وہ اسلام ہے جس کا رد کفار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم اسی رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں میں ہیں، ہم صحابہ کرام کے غلاموں میں ہیں، اہل بیت عظام
اولیاء کرام ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ہم وہ جو بتاتے ہیں وہی ہم آگے بتا دیتے ہیں، ہماری تو کوئی اپنی رائے نہیں۔ اب ایک کوئی مکی صاحب ہے جناب، پتہ نہیں کون صاحب ہے، یہ اردو بھی بولتے ہیں لیکن سعودی عرب میں کہیں رہتے ہیں، انہوں نے جناب آ کے یہ شوشہ چھوڑ دیا اور نیٹ ورک پہ لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا ان کی بات کو کہ جناب یہ حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، تو حضرت علی کربلا میں آ کے امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی، ان کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ اب یہ اتنا دقیانوسی آرگومنٹ ہے، اتنا فولش آرگومنٹ ہے، اتنا بے وقوفانہ آرگومنٹ ہے کہ اگر یہ بندہ میرے سامنے ہو تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بندے کے پاس جواب نہیں ہوگا، بالکل جواب نہیں ہے۔ حضرت علی کو مشکل کشا دیکھیے کہنا ایک الگ بات ہے، وہ اس کو بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بلا وجہ فرقہ واریت پھیلا کے مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیونکہ کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، اس کا کوئی ایک مقام نہیں ہے، وہ تمام جگہوں پر ہے، اور وہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو یو کین ناٹ ڈسکرائب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اے فارم، ان اے شیپ۔ سو اللہ مدد جب کرتا ہے تو کسی کے ذریعے مدد کرتا ہے، اللہ خود آ کے مدد نہیں کرتا ہے۔ ہاں وہ جو معجزات ہیں انبیاء کرام کے وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، وہ نبیوں کے ساتھ اللہ کرتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا گیا تو وہ اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا تھا۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، وہ جس کو عطا فرمائے، لیکن آپ اس بیس کو جنرلائز نہیں کر سکتے عام آدمی کے لیے۔ تو عام آدمی کی مشکل حل کرنے کے لیے جب وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں، کسی کو بھیجتے ہیں۔ آپ کی گاڑی ڈیزرٹ کے اندر بند ہو جائے، یا یہاں پر الحمدللہ ہمارا ملک یہ کینیڈا اتنا بڑا ملک ہے کہ جناب بعض اوقات آپ ایک سرے سے دوسرے لانگ ڈرائیو کریں تو بعض اوقات میلوں آپ کو نہ کوئی گیس اسٹیشن ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کچھ ہے، جنگل ہی جنگل ہے۔ تو اگر آپ کی وہاں گاڑی خراب ہو گئی، ٹائر پنکچر ہو گیا، آپ کے پاس لگانے کے لیے نہیں، تو کیا کریں گے آپ اللہ سے مدد مانگیں گے؟ آف کورس۔ پھر اللہ خود تو نہیں آ جائے گا نا آپ کے ٹائر پنکچر تو کرنا، اعوذ باللہ خاکم بدان، کوئی انسان وہاں سے گزرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے گا۔ تو جب ہم یا علی مشکل کشا کہتے ہیں تو یاد رکھیے مولا علی سے مدد نہیں ہے، یا اللہ ہی سے مدد ہے۔ درخواست یہ ہے کہ ہم علی سے، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اے پروردگار تو مدد فرما، مولا علی کی شکل میں مدد فرما۔ That's what it is۔ یا رسول اللہ مدد جب ہم کہتے ہیں تو رب ہی کو پکارنا ہے، اور وہ اس رب کی مدد کی شکل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آتی ہے۔ یا غوث مدد جب کہتے ہیں تو اللہ مدد ہوتی ہے اللہ ہی کی، اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، اس کے اذن کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی مدد کی شکل حضرت غوث پاک کی شکل میں آتی ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ مولا علی نے امام حسین کی مدد نہیں کی، تو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کعبہ بھی تو تباہ ہو گیا تھا۔ یہ بارش اللہ بھیجتا ہے، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی نبی نہیں بھیجتا، اللہ بھیجتا ہے، اور بارش نے کعبے کو کئی دفعہ ڈھا دیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو ڈھانے دیا بارش کو؟ بارش بھی اللہ کی مخلوق ہے، کعبہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے مکی صاحب۔ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں حرم شریف میں بیٹھ کر، کچھ عقل پکڑیں، ایسے لوگوں سے، ایسے پیروں سے، ایسے اماموں سے، ایسے مولویوں سے بچو، یہ تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے یہ بد عقیدگی صرف 200 سال پرانی ہے، اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں ان چیزوں کا وجود۔ تو مولا علی کی مدد فرماتے ہیں، وہ کیسے مدد فرماتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد ان کی شکل میں آتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت علی چاہے تو مدد کریں، اللہ چاہے نہ چاہے تو حضرت علی مدد کر سکتے ہیں۔
Nobody has that belief. بلا وجہ لوگوں میں فرقہ واریت مت پھیلائیں، لوگوں کو بدگمان نہ کریں اور لوگوں کو تقسیم نہ کریں. صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. لیکن وہ مشکل کیسے رفع فرماتا ہے؟ وہ کسی کو بھیجتا ہے، کسی کے ذریعے مدد کرتا ہے. اس پر مجھے ایک لطیفہ ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت والی بات ہے. اور یہ میں ایک چرچ میں گیا تو وہاں یہ ہمارے ایک پادری صاحب نے یہ بات سنائی. انہوں نے کہا کہ جناب ایک عورت تھی یہاں پر کسی جگہ پر، اور وہ تنہا رہتی تھی، بوڑھی عورت تھی بیچاری. اس کے پاس جب کھانا ختم ہو گیا اور وہ کسی وجہ سے باہر نہیں جا سکی، اور آج کل دیکھیے کورونا وائرس کی وجہ سے کوارنٹین ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے علاقوں میں کوئی کوارنٹین میں ہے، کوئی آئسولیشن میں ہے، اس کی مدد کریں. سب سے بڑی نیکی اس وقت یہی ہے کہ لوگوں کی مدد کریں. بہرحال تو یہ عورت بیچاری اکیلی تھی گھر میں، اس کے پاس کھانا ختم ہو گیا. تو اس کے برابر میں یہ ڈوپلیکس تھا. ڈوپلیکس کا مطلب ہے کہ دیوار جڑی ہوئی تھی دوسرے گھر کی. تو یہ زور زور سے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما، مجھے کھانا بھوکی ہوں میں، مجھے کھانا چاہیے. تو اس کے ہمسائے کو کسی طرح سے آواز چلی گئی، اور ہمسائے جو تھا وہ تھا ایتھیسٹ، وہ مانتا ہی نہیں تھا خدا کو، لیکن بہرحال انسان تھا. اس نے جب اس بڑی عورت کی آواز سنی تو گروسری اسٹور گیا، وہاں سے کافی ساری گروسری خرید کے لا کے چپ کر کے اس کے دروازے کے باہر رکھ دی اور چلا گیا اپنے گھر. تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا نے دروازہ کھولا، بڑی عورت نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ بہت ساری گروسری گھر کے سامنے پڑی. وہ بڑی خوش ہو گئی اور اس نے وہ گروسری اٹھا کے اندر لے گئی اور زور زور سے کہنے لگی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھانا عطا فرما دیا. اب یہ جو ایتھیسٹ آدمی تھا، دہریہ جو تھا، یہ بھاگ کر آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے بولا او ماں یہ تیرے خدا نے نہیں دی ہے تجھے گروسری، یہ میں نے لا کے رکھی ہے. تو اس عورت نے یہ کہا، اے اللہ تو کیسا کارساز ہے، کیسا مالک ہے، مجھے گروسری بھی دلوائی اس سے جو تجھ پر ایمان نہیں رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کسی کی شکل میں بھی آتی ہے. امام حسین کی مدد کے لیے اللہ کافی تھا، لیکن اللہ نے امام حسین کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا تھا. یہ تو کیونکہ شہیدوں کا مرتبہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اس قسم کی حجتیں اور گمراہ کن باتیں کر کے لوگوں کو اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے، میں پہلے بھی درس قرآن میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اسلام میں صراط مستقیم کی ڈیفینیشن جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں عطا فرمائی ہے، یہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوائے ان کو فرقہ واریت پھیلانے کے، توحید کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھو سب سے بڑا توحیدی شیطان ہے. یہ شیطانی کی نسل ہے جو انسانوں کی شکل میں مسلمانوں کو گمراہ کر کے تباہ کر رہی ہے، اور مسلمان تباہ ہو رہے ہیں ان کے رستے پہ چل چکے. صراط مستقیم کی ڈیفینیشن اللہ نے سورہ فاتحہ میں عطا فرمائی ہے. اور کیا فرمائی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کا راستہ، لوگوں کی اہمیت ہے. پیپل ڈیفائن صراط مستقیم. پیپل نو what is صراط مستقیم. Allah defines صراط مستقیم but they know what Allah has definition of صراط مستقیم. ان لوگوں کا کردار بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہو، ان کے نقش قدم پہ چلو. اللہ تبارک و تعالی کعبہ شریف بھی تباہ ہوا ہے. مدینہ شریف کے اندر 3 دن یزید کی فوجوں نے جو غدر مچایا ہوا تھا، صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، صحابیات کی عزتیں لوٹی گئیں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں اللہ اس وقت اعوذ باللہ خاکم بدن، خاکم بدن، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. لیکن یہ مکی صاحب کی گستاخانہ باتوں کو، گمراہ کن باتوں کو بتانے کے لیے سمجھانا پڑتا ہے اس طرح سے. تو مسجد نبوی میں جب استقبال خانہ بنا دیا گیا یزید کی فوج نے، اور یہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، دیٹس اے نون فیکٹ. تو کیا اس وقت اللہ نہیں تھا وہاں پر کہ اپنے نبی کی مسجد بھی نہیں بچا سکا اللہ؟ اس میں شرم کریں آپ لوگ، فرقہ واریت نہ پھیلائیں.
تو یا علی مشکل کشا، یاد رکھیے اس عقیدے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ مشکل کشا اللہ ہے، اس کی مدد مولا علی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ یا اللہ اپنی مدد مولا علی کی شکل میں بھیج، یا اللہ اپنی مدد سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں بھیج، یا اللہ اپنی مدد سیدنا غوث اعظم کی شکل میں بھیج، یا اللہ اپنی مدد کسی اللہ کے نیک ولی و بزرگ کے شکل میں بھیج، کیونکہ اللہ کی مدد کی شکل ہے، اللہ کی خود شکل نہیں ہے، اور وہ مدد کی شکل وہ بزرگان دین بھی ہیں، وہ انبیاء کرام بھی ہیں، وہ نیک لوگ بھی ہیں، صالح لوگ بھی ہیں، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ مدد ایسے انسان سے کروا دیتا ہے جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی مدد کرواتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو سنوانے کے لیے حضور کے صحابہ کو نہیں کہا کہ تم جاؤ لوگوں کو اکٹھا کرو تاکہ حضور اپنے واقعہ معراج سنائیں، حضور کے بدترین دشمن کو اللہ نے استعمال کیا، اللہ نے اس طرح سے ابو جہل کو استعمال کیا کہ وہ گھر گھر گیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا، حضور نے واقعہ معراج بیان کیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، بس عقیدہ یاد رکھیے، نیت صحیح ہونی چاہیے کہ حضرت علی بھی مدد نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدد نہیں فرمائیں گے اگر اللہ نہ چاہے، کوئی ولی کوئی بزرگ کوئی مدد نہیں کرے گا اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کے چاہنے کے بعد یہ بزرگان دین بھی انبیاء کرام بھی اللہ ہی کی مدد کی شکل ان کی صورت میں آتی ہے۔ ایک دوسرا سوال، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کو ختم کروں گا، انشاءاللہ we will continue this discussion، یہ سوالات اور جوابات ہوتے رہیں گے، اور آپ مجھے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی لکھ دیں تو میں بعد میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ آج آپ جو سوالات لکھیں گے میں انشاءاللہ کل اس کے جوابات ضرور دوں گا پڑھ کے اس کو۔ ایک اور سوال، جو ایک صاحب پاکستان میں ہے، کوئی صاحب، اللہ، میں دیکھیے ایسے لوگوں کو پروپیگنڈا ان کا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی ان کے نام لے کر ان کی تصویریں لگا کے سوشل میڈیا پر ان کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کنڈیم بھی کر رہے ہیں ان کو، تو آپ لیکن ان کو دوسروں سے متعارف تو کرا رہے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کو متعارف بھی نہیں کرانا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے فتنے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں جو وہ بات کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان گندے لوگوں کی شخصیات کو آپ پروجیکٹ کریں۔ تو کوئی انجینئر صاحب ہیں پاکستان میں، مجھے تو نہیں معلوم کون ہے یہ بندہ، سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا ہے اس کو۔ اب یہ بندہ، اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، اب گاندھی صاحب کو تو ساری دنیا جانتی ہے، بہت لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیے گاندھی صاحب ہوں یا یہ انجینئر صاحب ہوں یا وہ ذاکر نائک صاحب ہوں یا یہ وہ ایک توصیف صاحب ہے، اللہ معاف کرے، اس کی شکل سے اللہ تعالیٰ بچے ڈر جائیں اس کو دیکھ کر رات کے ٹائم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر بات غلط کہہ رہے ہیں، بہت ساری باتیں یہ صحیح بھی کہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ صحیح بات کہتے ہیں تو لوگوں کو اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اس صحیح بات کہنے کے دوران یہ ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ گاندھی صاحب کی بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے پسند بھی ہیں اور میک سینس بھی ہیں، لیکن گاندھی صاحب جب آتے ہیں فقہی مسائل کے اوپر، عقیدے کے اوپر، تو یاد رکھیے اس بندے کو کلو تک نہیں ہے ان چیزوں کا۔ وہ جب سوشل سماجی پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں دیٹ میک لاٹ آف سینس، بٹ ہی ہیز نو کلو آف اسلامک جورسپروڈنس، ہی میکس اپ لاٹ آف اسٹوپڈ تھنگس۔ مثلا میں آئی واز شاکڈ جب انہوں نے یہ ان کی ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر کہ جناب سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جناب 17 رکعتیں عشاء کی بنا دی ہیں، 12 رکعتیں زور کی بنا دی ہیں، تو لوگ اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے۔ گاندھی صاحب اللہ سے ڈریں، 4 رکعت والے نماز یہ بھی بہت کمی رہ گئے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس خالی فرض پڑھ لو کافی ہے، فرض بھی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، لوگ تو یہاں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، عید میں بھی وہ لوگ، اب تو عید سے بھی لوگ بھاگنے شروع ہو گئے، ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو گاندھی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی فرض پڑھ لو، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عشاء کے، 2 فرض فجر کے، 2 عصر کے اور 3 مغرب کے، دیٹس اٹ، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے یہ 4 فرض قرآن میں کس نے لکھے؟ کہیں نہیں لکھا 4 فرض پڑھو قرآن میں، یہ رسول اللہ نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام۔
تو جس رسول نے 4 فرض بتائے اس نے یہ بھی بتایا کہ 4 سنتیں بھی زور کی ہیں میرے فرض سے پہلے کی، اسی رسول نے بتائی. اس نے یہ جو تقسیم کی ہے فرض کی اور سنت کی، یہ آسانی کے لیے کی ہے، یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے. آسانی کیا مطلب ہے کہ جب آپ بیمار ہوں، سفر میں ہوں، پریشان ہوں، کوئی ایمرجنسی میں ہوں تو کم از کم اس وقت ان ایکسیپشنل سچویشن کے اندر یہ 4 فرض ہی پڑھ لو. لیکن انسان اس کو عادت بنا لے اور سنتوں کو ترک کر دے، یہ رسول کے ساتھ خیانت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ وتخونوا الرسول وتخونوا اماناتکم. اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہوتی ہے، رسول کے ساتھ بھی خیانت ہوتی ہے. رسول کی خیانت یہ ہے کہ اس کی سنتوں کو چھوڑ دیں، اور آپ ان کی سنتوں کو چھوڑنے کی آپ لوگوں کو تو ترغیب دے رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ نے اپنے لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے. لوگ آپ کو اسکالر سمجھ، ٹھیک ہے آپ کی بہت ساری باتیں اچھی بھی ہیں، لیکن آپ رسول اللہ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. اسی کو تو منافقت کہتے ہیں. عبداللہ بن ابی کو اللہ سے کوئی پرخاش نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرخاش تھی. لہذا ان چیزوں کو ہم کو خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو جوڑیں. اسلام گاندھی صاحب یا مکی صاحب یا توصیف یہ پتہ نہیں کون ہے، اللہ معاف کریں، ذاکر نائک صاحب، ان لوگوں سے اسلام نہیں پھیلا. اسلام صحابہ کرام نے پھیلایا، اہل بیت عظام نے پھیلایا، اولیاء کرام نے پھیلایا. آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، آپ نے لوگوں کو اسلام سے نکالا ہے. آپ نے لوگ، یعنی غامدی صاحب کا جو فلسفہ وہ یہ ہے کہ یو کم بیک ٹو دا لیول آف منیمم اسلام. بس آپ 4 فرض پڑھ لیں. دنیا کی ہر کوشش کامیابی کے لیے ہم میکسیمم چاہتے ہیں. ہم وی وانٹ بیسٹ ہاؤس، وی وانٹ بیسٹ کار، وی وانٹ بیسٹ فیملی، وی وانٹ بیسٹ فوڈ، وی وانٹ بیسٹ کلوتھس. ہر چیز ہم کو بیسٹ چاہیے، یعنی اچھی چاہیے، ہائیسٹ چاہیے. لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو آپ منیمم پہ چلے جائیں، بس 4 کافی ہیں. یہی وہ سازش ہے جو اسلام کو لوگوں کا تعلق کمزور کر رہی ہے. سنتیں اور نوافل اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ انسان منیمم لیول پہ نہ آئے، تھوڑا سا ہائر لیول پہ رہے. کیونکہ اگر 4 فرض بھی چھٹ گئے تو آپ تو نیگیٹو ٹیریٹوری میں چلے گئے. تو تھوڑا سا ہائی رہنے کی عادت ہوگی تو کبھی خدا نہ خواستہ انسان مجبوراً اس ہائر لیول سے گرے گا تو منیمم پہ آ کے رکے گا. لیکن جب عادت ہی منیمم کی ہوگی تو خدا نہ خواستہ وہ جب کوئی مصیبت آئے گی تو وہ منیمم سے نیگیٹو چلے میں چلا جائے گا. نماز تو انسان کو کسی صورت میں معاف نہیں ہے. آپ منیمم پہ لانے کی کوشش نہ کریں، ان کو میکسیمم پہ لے جانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات میں ضرور دوں گا. آپ یہ فیس بک میں کامنٹس میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں، یا مجھے فون پہ واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. میرا فون نمبر ایک دفعہ پھر سن لیجیے، 416-994-5467. اللہ تعالیٰ جامع ریاض الجنہ مسیساگا کو آباد رکھے. دیکھیے اس وقت چونکہ مسجد میں ایکٹیویٹی نہیں ہے تو مسجد کے ڈونیشن بھی نہیں ہو رہے، اور یہ مسجد تمام مساجد ڈونیشن سے چلتی ہیں. تو پلیز آپ ویب سائٹ پہ جائیے، جامع ریاض الجنہ کی ویب سائٹ کے اوپر، اور وہاں جا کے انٹرنیٹ کے تھرو آپ مسجد کو ڈونیشن دے سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جامع ریاض الجنہ از اے رجسٹرڈ چیریٹی، تو آپ کو جو بھی ڈونیشن ہوگا اس کی ٹیکس رسید بھی آپ کو ملے گی. تو براہ کرم اپنی مسجد کا خیال رکھیں اس مصیبت کے وقت بھی. مسجد میں امام صاحب بھی ہیں، مسجد کے بل بھی پے ہو رہے ہیں، مسجد کے اخراجات بھی ہیں. ہم نے ان کا اخراجات کو بہت کم کر دیا، لیکن پھر بھی ان اخراجات کو پے تو کرنا ہے. تو اس لیے پلیز جامع ریاض الجنہ مسیساگا کو دل کھول کر آپ انٹرنیٹ کے تھرو ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، CSPR.ca CSPR.ca یا jamiaraduljanna.com. آپ اس پہ جا کے ڈونیشن دے سکتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.